الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والخيبة في قلوب الفجرة، والثقة في الدين، والسعة في الرزق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ علم حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت ہے بے حد بے انتہا، اور اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. اللهم صل على سيدنا خالق کائنات رب العزت والجلال حق تعالی شانہ کا بے پایا لطف و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو نمونے کے لیے اور مثال کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت، آپ کی صورت بھی نرالی ہے، آپ کی سیرت بھی نرالی ہے، پیغمبر کی صورت بھی نرالی ہے، اور پیغمبر کی سیرت اور اخلاق بھی نرالی ہے. اللہ پاک نے ایسے عظیم الشان پیغمبر کی امت میں ہمیں پیدا کیا جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے: اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے پیغمبر آپ بلند اخلاق پر ہیں. اخلاق کی بلندی پر آپ کی جو سیرت ہے وہ
اتنی بلند ہے کہ وہاں تک پیغمبروں کی بھی رسائی نہیں، اور آپ کی جو صورت ہے وہ بھی اتنی عظیم ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے کوئی حیثیت اور مقام نہیں رکھتی، حتیٰ کہ دیکھنے والا دیکھتا ہے پیغمبر کے رخ انور کو اور دیکھتا ہے چاند کو اور فیصلہ کرتا ہے کہ میرے پیغمبر کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، پیغمبر کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، پیغمبر کی صورت سب سے زیادہ نرالی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے نمونے کے لیے اللہ پاک نے محمد رسول اللہ عطا فرمائے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے دنیا والوں کے لیے نمونہ اور مثال اور آئیڈیل بنایا ہے ہر دور کے اندر۔ سب سے پہلے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو دنیا والوں کے لیے نمونہ بنایا، مثال بنایا، آدم و نوحا، اس کے بعد میں سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے دنیا والوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، مثال بنایا ہے، اور فرماتے ہیں وآل ابراہیم، اور خود ابراہیم کو اور خاندان ابراہیم کو، وآل عمران، اور خاندان عمران کو ہم نے دنیا والوں کے لیے نمونہ بنایا ہے اور دنیا والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ فرماتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والی انسانیت اور قیامت تک آنے والے اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں، لقد كان لكم في رسول اللہ، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نمونہ اور کوئی مثال تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے جو نمونہ ہم نے بنایا ہے فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی سیرت میں، اللہ کے رسول کی صورت میں، فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ تم اس مثال کو، نمونے کو چھوڑ کر کے کسی اور کے دروازے پر تمہیں دستک دینے کی ضرورت نہیں۔ ایسا شان والا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے شاعر بھی کہنے پر مجبور ہے، کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کو مکان کو سجایا گیا۔ ابھی اللہ نے آدم کو پیدا نہیں کیا ہے، ابھی اللہ نے دنیا کو پیدا نہیں کیا ہے، سب سے پہلے اس دنیا کے اندر بہترین نمونہ اور بہترین مثال، سب سے اونچی مثال صورت میں، سیرت میں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ آپ کی صورت کیسی ہوگی، آپ کی سیرت کیسی ہوگی، آپ کا چال چلن کیسا ہوگا، آپ کا انداز کیا ہوگا، آپ کا بولنے کا طریقہ کیا ہوگا، آپ کے ابرو کیسے ہوں گے، آپ کا چہرہ انور کیسا ہوگا، آپ کی آنکھیں کیسی ہوگی، آپ کے بال کیسے ہوں گے، آپ کی اخلاق کیسے ہوں گے، لوگوں سے بات چیت کریں گے تو کس انداز میں کریں گے۔ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے
انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، محمد کے چہرے کو بنایا گیا۔ شاعر کہتا ہے پھر اسی نقش سے مانی کر روشنی، پیغمبر کا روشنی والا چہرہ، پیغمبر کا نورانی چہرہ سب سے پہلے بنایا گیا، پھر اسی سے روشنی مانگ کر کے سارے عالم کو سجایا گیا، سارے عالم کو بنایا گیا۔ معلوم ہوا سب سے زیادہ نرالا چہرہ، سب سے زیادہ صاف چہرہ، سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ اگر کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب سے بہترین اگر کسی کے بال رکھنے کا طرز عمل ہے تو وہ میرے پیغمبر کا ہے۔ سب سے بہترین اگر کسی کا لباس ہے، بادشاہوں کا لباس نہیں ہو سکتا، دنیا داروں کا لباس نہیں ہو سکتا، ہیروں کا لباس نہیں ہو سکتا، اوباش لوگوں کا لباس نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ کی زندگی کو تلاش کرنا ہے، رسول اللہ کے طرز عمل کو تلاش کرنا ہے، رسول اللہ کے طریقہ کار کو تلاش کرنا ہے۔ وہ صحابہ پیغمبر کے طریقوں کے، پیغمبر کی چال چلن کے، پیغمبر کے انوار کے طریقوں کے انداز کے اتنے فدائی، اتنے شیدائی، اتنے شیدائی، اتنے عاشق ہیں۔ ایک صحابی اونٹ کے اوپر قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں اور چلتے چلتے اونٹ سے ذرا نیچے اتر کر کے ذرا دور جا کر کے ایک جگہ پر ذرا پیشاب کی حیت میں جس طرح سے بیٹھتے ہیں اسی کیفیت کے ساتھ بیٹھ کر کے واپس اونٹ کے اوپر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا، دیگر صحابہ نے پوچھا تم نے پیشاب کا عمل تو نہیں کیا، یہ کیا ہو گیا کہ ذرا اونٹ سے نیچے اترے تھے اور جا کر کے اس طرح بیٹھ کے واپس آ گئے؟ اس کی بدایت کو دیکھیے، صحابی کے عشق کو دیکھیے، صحابہ کتنے اپنے پیغمبر پر فدا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہم بھی اسی طریقے سے یہاں پر سوار ہو کر کے ادھر سے گزر رہے تھے، میرے آقا اپنے اونٹ سے اترے اور اسی جگہ سے اسی پگڈنڈی سے ادھر سے وہاں گئے اور وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے وہاں پیشاب کر کے آئے۔ چنانچہ میں نے اس دن کو یاد کرنے کے لیے، آپ کا وہ طرز عمل اختیار کرنے کے لیے آج جب ہماری سواری یہاں سے گزر رہی ہے تو ذرا میں بھی نیچے اترا ہوں کہ میرے آقا یہاں سے نیچے اتر کر کے وہاں جا کر کے آئے ہیں۔ یہ بدایت ہے، یہ عشق ہے محمد عربی کے ساتھ میں۔ ایک صحابی کے رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے اور ایک آپ کے پاس میں تاپ رہے ہیں، سینک رہے ہیں، ایک سریا لیا اور اپنے سر کے اوپر اس طرح سے کر دیا، وہاں سے مانگ نکال دی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر دیا؟ وہ کہنے لگے آج سے پہلے میرا سر محمد عربی کے سر جیسا نہیں تھا، یقیناً مجھے تکلیف تو ہوئی ہوگی۔ آج سے پہلے کبھی بال یوں ہو جاتے تھے، کبھی بال یوں ہو جاتے تھے، مانگ نکل نہیں پا رہی تھی، آج مجھے مسرت ہو رہی ہے کہ میرے مانگ نکل گئی ہے اور میرے بال محمد عربی کے بالوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ صحابہ ہیں جن کو اپنے پیغمبر کے ساتھ میں اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے، اتنا عشق ہے۔ ایک صحابی درخت کو کھلا رہے ہیں، منتخب میں ہم احادیث کو سنتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ایک درخت کو کھلا رہے ہیں اور پاس میں دوسرے صحابی کھڑے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں، وہ درخت کو کھلانے والے کہتے ہیں تم چپ چاپ کیوں کھڑے ہو، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ میں اس درخت کو کیوں کھلا رہا ہوں؟ تو انہوں نے پوچھا اب بتا دیجئے کہ آپ درخت کو کیوں ہلا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک دفعہ میرے آقا اور میرے سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑا ہوا تھا، پیغمبر ایک درخت کو کھلانے لگے، میں پاس میں چپ چاپ کھڑا رہا، رسالت معاد کے عدل کی بنیاد پر مجھ سے جرأت نہیں ہوئی کہ میں پیغمبر سے کوئی بات کروں۔ پیغمبر نے فرمایا پوچھتے کیوں نہیں ہو، میں نے درخت کو کیوں
ہلایا ہے؟ تو میں نے پوچھا اے آقا آپ نے کیوں ہلایا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ درخت جس طرح سے ہلانے کی بنیاد پر اس سے پتے گرتے ہیں، اسی طریقے سے جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس سے ایسا ہی پتے گرتے ہیں۔ آج پیغمبر کی ہدایات آ گئی اور میں نے بھی اسی طریقے سے آپ کے سامنے کر کے دکھایا جیسے محمد عربی نے کر کے دکھایا۔ یہ عشق رسول ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سچی محبت کا نتیجہ ہے۔ آج عمرہ کرنے والے بھی مدینہ منورہ جایا کرتے ہیں، مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ مدینے کے اندر پھرتے گئے اور پیدل گھومتے گئے، چپل نہیں پہن رہے ہیں۔ اور لوگوں نے پوچھا اور قاسم نانوتوی یہ کیا ہو گیا کہ آپ مدینے کی گلی کوچوں کے اندر چپل نہیں پہن رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ کبھی نہ کبھی آج سے 1400 سال پہلے محمد عربی کے قدم یہاں پر پڑے ہوں گے، آج سے 1400 سال پہلے محمد عربی کے قدم یہاں پر پڑے ہوں گے۔ مجھے حیات آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ جہاں میرے آقا کا قدم پڑا ہو وہاں پر میرا جوتا پڑ جائے۔ مسلمانوں، ہمیں بھی عشق رسول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی محبت رسول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت رسول پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ پیغمبر کے طریقے سے محبت کرو۔ آج ہم نے پیغمبر کے طریقے کو اپنے سر سے ہٹا دیا، اپنے قدم سے ہٹا دیا، اس کو بالائے طاق رکھ دیا، پیغمبر کے طریقے کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، وہ مجھ سے محبت کرنے والا کہلائے گا۔ آج اگر ہم محمد رسول اللہ اگر ہماری زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر ہماری زبان سے محمد رسول اللہ کا پیارا بول نکلتا ہے تو محمد کے طریقے سے محبت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے بول کے اندر، ہمارے عمل کے اندر، ہمارے قول کے اندر، ہمارے فعل کے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم نے دنیا داروں کو دیکھا، امت کے نوجوان نے دیکھا کہ ذرا کسی کی پینٹ کو اس نے پھٹا ہوا پا لیا، اس نے بھی پھاڑ دیا، کسی کے ٹخنے کے اوپر سے، کسی کے گھٹنے کے اوپر سے، کسی کے ران کے اوپر سے اگر ذرا سی وہاں سے پھٹا ہوا پایا، امت کے نوجوان نے 15 سال سے لے کر کے 30 سال کے نوجوان کو کیا ہو گیا کہ اس نے اپنی بھی اسی طریقے کی کیفیت اپنا لی، اس کے رنگ میں رنگ گئے۔ فرمایا مانا صفت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کا رنگ محمد عربی کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ انبیاء کا رنگ ہے۔ ہمارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے، دل کے اندر یہ عزم مسلمان کر لے، پیارا اور پختہ عہد کر لے کہ 15 سال سے لے کر کے بلوغت کے بعد سے لے کر کے 80 سال تک کسی دنیا دار کی طرف محبت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھوں گا۔ پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے اور ان کے توسط سے امت کو حکم ہو رہا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرة الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تمدن عینیک، اے مخاطب، اے مسلمان، اپنی نگاہ اٹھا کر کے بھی مت دیکھیے، اپنی نگاہ ذرا اس کی طرف دراز بھی مت کرنا، ذرا اونچی نگاہ سے دیکھنا بھی نہیں۔ الی ما متعنا بہ، ایسی چیزوں کو جس کے ذریعے سے ہم نے اپنی کائنات کو سنوار رکھا ہے، قسم قسم کی چیزیں تمہارے سامنے آئے گی، ازواج منہم، قسم قسم کی چیزیں آئے گی۔ فرماتے ہیں زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا
بازار ہے، یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے، تم اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی مت دیکھنا۔ اپنی بلوغت سے لے کر کے اپنی وفات تک اور قبر تک پہنچنے تک کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھیں۔ یہ پکا عہد کر لے کہ اگر ہمیں کسی کو دیکھنا ہے تو محمد عربی کو دیکھنا ہے، ان کے بالوں کو دیکھنا ہے، ان کے لباس کو دیکھنا ہے، ان کے کھانے کے انداز کو دیکھنا ہے، ان کے چلنے کے انداز کو دیکھنا ہے، ان کے بولنے کے انداز کو دیکھنا ہے۔ فرماتے ہیں من حافظ سنتی، من حافظ سنتی، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من حافظ سنتی، جو بھی میری سنت کی حفاظت کرے گا۔ سنت کی حفاظت، ہم اپنے موبائل کی حفاظت کرتے ہیں، جان جاتا ہے بار بار اس کی طرف۔ اگر ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں توجہ اس کی طرف ہے، اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں توجہ اس کی طرف ہے، اگر پیسہ ہے جیب کے اندر توجہ اس کی طرف ہے۔ اس کو کہتے ہیں حفاظت۔ ہماری توجہ جس کی طرف رہتی ہے وہ حفاظت اس چیز کی ہوئی جایا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں من حافظ سنتی، جو میری سنت کی حفاظت کرے گا، میری سنت کو محفوظ کرے گا، اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، اللہ تعالیٰ 4 طریقوں سے اس کی عزت کریں گے۔ کتنی طریقوں سے؟ اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، اللہ تعالیٰ اس کی عزت فرمائیں گے 4 طریقوں سے۔ المحبت فی قلوب البررہ، اللہ کے نیک بندوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دیں گے۔ نیک لوگ، نیک بندے ہیں، کائنات میں کہیں پر رہ رہے ہیں اور کسی جگہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر آپ کی محبت کو پیدا کرے گا، ان کی دعاؤں میں آپ کا حصہ فرما دیں گے، وہ دعائیں کریں گے، اللہ پاک اس کا حصہ آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں من حافظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت۔ نیک آدمی جو ہوگا آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا، آپ کو دیکھ کر کے اس کا چہرہ ایک دم چمک جائے گا کہ ایک نیک انسان سے ملاقات ہوگی۔ المحبت فی قلوب البررہ والغیبت فی قلوب الفجرہ، اور برے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی دھاک بٹھا دیں گے۔ کیا بٹھا دیں گے؟ دھاک بٹھا دیں گے۔ کفار کے دلوں میں، فساق کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی دھاک بٹھا دیں گے، آپ کا رعب بٹھا دیں گے۔ ایک مسواک کی سنت کے اپنانے کی بنیاد پر قلعہ فتح ہو گیا، پورا قلعہ فتح ہو گیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر آپ کا رعب ڈال دیں گے۔ والثقة فی الدین، اور دین میں پختگی نصیب فرمائیں گے۔ آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن دین میں پختہ نہیں ہے، یہاں آیا نماز پڑھی، باہر گیا اور کوئی گناہ کر لیا، کوئی تصویر دیکھ لی، کہیں بہہ گیا، بہاؤ کے اندر بہہ گیا، شیطانوں کا ریلا آیا ساتھ میں وہ بھی چلا گیا، تو نماز تو پڑھتا ہے لیکن سنت کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے۔ اگر تیری نماز سنت کے مطابق ہو، تیری نماز سنت کے مطابق ہو، جاندار بن جائے گی کہ تو اللہ کے سامنے سنت کے ساتھ کھڑا ہے، تیرا چہرہ سنت والا، تیرے بال سنت والے، تیرا لباس سنت والا، اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ پاک محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں، دین میں پختگی پیدا ہوگی۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وسعت فی الرزق، اور رزق کے اندر وسعت پیدا ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، رزق کے اندر اللہ پاک اس کے دروازے کھول دیں گے سنت کے راستے پر چلنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، سنت کے ساتھ محبت کریں، سنت کے ساتھ رہیں، سنت کی حالت کے اندر سوئیں، سنت کی حالت کے اندر دنیا سے ہم جو ہے اپنے جاگیں، اور سنت کی کیفیت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں دنیا سے آخرت کا سبق فرمائے۔ اتنی سنت کے ساتھ میں محبت ہونی چاہیے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے پیغمبر کے ساتھ محبت کا کہ آپ کیا کریں، طریقہ نبوی کے ساتھ بھی کیا کریں، محبت کریں،
اس کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں۔ اور دوسرا کیا اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ فرشتے کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں، کہہ رہے ہیں اللہ نبی پر رحمت بھیجیے، اور اللہ رحمت بھیج رہے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی پر بھی صلاۃ و سلام پڑھا کرو، نبی پر بھی درود پڑھا کرو۔ اٹھ کر کے بیدار ہو گئے، 2 مرتبہ 5 مرتبہ نبی پر درود پڑھ دی، سو رہے ہیں 5 مرتبہ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دی۔ رجال غیب جن فرشتے یہاں اس کائنات کے اندر چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اگر کوئی نبی پر درود پڑھتا ہے فوراً پیغمبر کے قدموں کے اندر لے جا کر کے آپ کے نام کے ساتھ میں پیش کر دیتے ہیں کہ اے پیغمبر فلاں امتی نے آپ کو یہ صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں درود و سلام کا، آپ جانتے ہیں کہ ہدیہ اسی کو دیا جاتا ہے جس سے آپ کو محبت ہوا کرتی ہے، آپ مٹھائی وہیں پر لے جائیں گے جس سے آپ کو محبت ہوگی۔ اسی طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ درود و سلام پڑھا کریں۔ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ پیغمبر کی صورت سے، پیغمبر کی سیرت سے، پیغمبر کے طریقے سے آپ محبت کریں گے، اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ امت کے نوجوان خاص طور سے میری اس تقریر کے مخاطب ہیں، آپ لوگ اللہ کے لیے قریب آ جائیں، اپنا طرز عمل بدل دیں۔ یہ حاجی عبدالغفور صاحب جو پوری نور اللہ مرقدہ کی مسجد ہے، انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے اور آج تک ماشاءاللہ آباد ہے، انوارات و برکات ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو۔ آپ کی مسجد کے اندر تہجد میں نمازی آتے ہیں، میں نوجوانان امت سے یہ کہتا ہوں آپ بھی ایسے بن جاؤ کہ آئندہ آپ اس مسجد کو آباد رکھ سکو، اپنی بلوغت سے لے کر کے موت تک اسی کیفیت کے ساتھ میں رہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم يا كبير ويا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العزم الكثير، ندعوك دعاء البائس الفقير ودعاء المستشفي الصغير، دعاء من خزات لك رحمته وفازت لك عبرته، اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وزيائها وصحة الأبدان وشفائها، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجو إليها أبدا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے قصوروار بندے ہیں، ہم گلی میں کوچوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اے اللہ سفر میں حضر میں، اے اللہ بازار میں چوراہوں پر، اے اللہ جنت میں خلوت میں، اے اللہ مجلس میں تنہائی میں، اے اللہ ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اے اللہ اس کا اقرار کرتے ہیں ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اے اللہ اگر
اس کا میزانیہ دھرا جائے، اگر ان کو تولا جائے یقیناً ہمارے گناہ زیادہ ہو جائیں گے. کبھی زبان سے گناہ ہو گئے اے اللہ، کبھی کسی اور عضو سے گناہ ہو گئے اے اللہ، تیرے گناہگار بندے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آپ کی ذات عالی بڑی شفیق ہے، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں. جب تجھ سے کوئی گناہوں کی معافی مانگتا ہے اے اللہ اس کو آپ معاف کر ہی دیا کرتے ہیں. اے اللہ آپ کا وعدہ ہے، اے اللہ آپ کا جو وعدہ ہے آپ رحمت کی نگاہ ڈال ہی دیا کرتے ہیں. مولا اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی کوئی ایک مہینے سے مساجد میں حاضر ہوا ہے، کوئی ہفتہ بھر سے حاضر ہوا ہے، کوئی دیر سویر حاضر ہوا ہے، کسی نے فجر نہیں پڑھی ہوگی. اے اللہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، اے اللہ انہیں معاف فرما کر اپنے گھروں میں آنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ امت کے نوجوان کو بھٹکنے سے محفوظ فرما دے، اپنی نگاہ شفقت سے اپنے دربار کو بلانے کے فیصلے فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ کے حال کا رحم فرما. اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما، تندرستی نصیب فرما، ہمارے بڑے بوڑھوں کو تندرستی عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، تہجد گزاروں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی تہجدوں کو قبول فرما کر امت کے لیے ہدایت کا سرمایہ بنا. اے اللہ انہیں صحت عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بہت سارے بیمار ہیں، بہت سارے عزیز بیمار ہیں، رشتے دار بیمار ہیں، اسپتال میں ہیں، ربانی بھائی کی والدہ بیمار ہے، وہ بھی تہجد گزار بنتی ہے. اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، ان کی زندگی کا سفر عافیت سے کروانے کے فیصلے فرما، اپنی شفقت و مہربانی سے ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ انہیں عافیت کے ساتھ آخری سانس تک رکھنے کے فیصلے فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جو مانا عطا فرما، جو شروع و جدل سے بنا چاہی تو ہم سب کو محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.